تو شکر کریں کہ اللہ نے کائنات کے وہ والے سوال نہیں جواب نہیں بتا دیے، ورنہ ان کا بھی طلاق ہم پہ ہو جاتا۔ تو جب آپ مرسیڈیز لیتے ہیں نا بیس ماڈل کی، تو وہ آپ کو نظر آتے ہیں آپ کی ڈیش بورڈ کے اوپر وہ سارے کے سارے سائنس، مگر وہ آن کرنے کا بٹن نہیں ہوتا کیونکہ وہ کٹ نہیں لگی ہوتی۔ انسانوں میں پالنا ہے تو آپ کو نظر آتے ہیں فراڈی یہ سارے پاکستانی 2 نمبر، ٹھیک ہے، ورسٹ کریچرز ان دا پلانٹ، اسلام کے نام پہ دھوکہ دینے والے مسلمان پوری دنیا میں پھیلے، آپ کو نظر آتے ہیں نا سارے۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے ہمارا، دنیا ہے جو یہ سب کچھ بنا ہوا ہے، یہ کائنات ہے، کیوں ہے؟ کتنا لمبا جواب دیا جا سکتا ہے اس کا؟ بہت لمبا ہے، آئی نو۔ نہیں بالکل بھی نہیں ہے، کھینچنے پہ لگوں گا بھی تو زیادہ لمبا نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایک اصول واضح کرنا ہے اور جواب تو نہیں مجھے پتا اس کا۔ جب اللہ نے جس نے بنائی ہے کائنات اس نے نہیں بتایا، اوکے، اس نے انسان کو اس کا مقصد بتایا، اس نے کائنات بنانے کے پیچھے اپنی وہ تفصیل نہیں بتائی کہ میں نے کائنات پوری کی پوری کائنات جس کا ہمارے اوپر اطلاق نہیں بھی ہوتا نا، وہ میں نے کیوں بنائی ہے، وہ بتائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے کہ حشر کے دن سب راز آیا ہوں گے، تم پہ فکر نہ کرو، سب راز آیا ہوں گے، مگر چونکہ وہ ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ والا ٹیسٹ جس میں ہم آئے ہیں، میں کائنات کا سوال آپ کو دے دیا جواب۔ اب دنیا کے ٹیسٹ کی بات کر لیو، انسانوں پہ لگا ہے، انسانوں پہ تو نہیں جوپیٹر کے سوال نا، انسانوں پہ تو نہیں باقی گیلیکسیز میں کیا چل رہا ہے، ہم پہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ کیوں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے، مگر ہمارے اوپر کیا معاملہ ہے یہ تو ہم نے کہا یہ تو تم اپنی مرضی سے لائے ہو، میں نے تو بنایا تھا۔ I told every creature that I made, every creation that I made, that this is the test. You guys ran towards me، خود بھاگ کے آئے ہو، کہا اے ہمیں دینا، ہم کر کے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا، یہ دنیا کا جو معاملہ ہے۔ تو it's a question that قرآن پاک has answered، اوکے۔ تو رات میں اس کی ہلکی سی جھلک تھی، مگر میں نے وہ جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو رات نہیں تالمود ہے، تو تالمود میں تو پروفیسر شپ ہے ان کی، تالمود میں تو اللہ کی کوئی آیت نہیں، قرآن میں تو اللہ کی آیتیں، ٹھیک ہے۔ سو اصول یہ ہے بس، کائنات کو بنانے کے پیچھے کیا جس نے بنائی ہے وہ بتائے گا، کیونکہ اگر اس نے بتایا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا، ہمیں نہیں بتایا اللہ نے، بتائیں گے فکر کیوں کریں، مگر نہ بتانے کے پیچھے فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم پہ اب وہ چونکہ اطلاق نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا یہ اصول میں پھر بتا دوں، میں اسی لیے کہا تھا جواب لمبا نہ ہو جائے، جو چیز اللہ نے ہمیں بتا دی ہے نا وہ ہمارے ذمہ لگا دیا اللہ نے، اس کا تعلق ہے ہمارے تمام تر معاملات کے ساتھ۔ تو شکر کریں کہ اللہ نے کائنات کے وہ والے سوال نہیں جواب نہیں بتا دیے، ورنہ ان کا بھی طلاق ہم پہ ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز نہ فالتو نہ کم، پورے قدر کے ساتھ بتاتے ہیں۔ تو اگر یہ بتا دی ہوتی تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی معاملے کا اطلاق بھی ہم پہ ہوتا، ہمیں بس کہا اس کو رین رکھ رہو، باہر آنا آگے دیکھ لو، اوپر بھی تمہیں یہی معاملات ہو، یہی سلطان ملے گا، مگر ادھر معاملات سیٹل کر لو تاکہ تمہیں بڑے کرے ملیں اپنے اپنے، پہلے یہ تو کر لو، چھوٹا سا کرا تمہیں دے رہے ہیں اور تب تم سب کو اکٹھا کر کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ یو گیٹ دیٹ بگر آنسر کہ آپ اس ٹیسٹ سے باہر آئیں، کیا پتا اگلا کوئی اور ٹیسٹ ہو، ہمیں کیا پتا، اس سے پہلے پوچھ لیں گے، اس وقت اللہ کی ملاقات بھی آئیں۔ سر جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رسپانسبلٹیز دے دی ہیں اس کے اندر بھی پھر ہمارے اندر وہ ہمت اور وہ کریج کیوں نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پورا کریں؟ یہ کیسے ہم اپنے اندر بھی لے کے آئیں، میں 45 ایئرس کی ہوں اور اپنے بچوں میں بھی کیسے ڈالوں؟ اب مجھے شعور تو آ گیا اس کا، لیکن اس کے جو طریقے ہیں وہ پھر ہمیں سیکھنے تو پڑیں گے بالکل، لیکن آپ پلیز کچھ اس میں گائیڈ کریں کہ وہ کریج کیسے پیدا کریں ہم اپنے اندر۔ آج نا میں ایک سیشن کر رہا تھا، انہوں نے بھی سوال کہ میرے اپنے ایکو سسٹم کا سیشن ہوا، میں ان کو وہی جواب آپ کو آسانی سے دیتا ہوں۔ جو مرسیڈیز کی گاڑی ہوتی ہے نا، مرسیڈیز نام سنا ہے آپ نے؟ جی جی جی
مرسیڈیز اپنا ایک بیس ماڈل تیار کرتی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی ان کے فنکشنز ہوتے ہیں نا، ہائی اینڈ فنکشنز، ٹھیک ہے، جیسے گاڑی آگے سے کسی دیوار کے اوپر لگنے لگے گی تو گاڑی خود ہی بریک مار دے گی، ٹھیک ہے، یہ فنکشن بیس ماڈل کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے، مگر یہ آن نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کو آن کرنے کے پیچھے جو کٹ لگے گی وہ کٹ کافی مہنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیس ماڈل تو ہم آپ کو دے رہے ہیں اتنے کا، اور ساتھ ہی آپشن کی لسٹ دے رہے ہیں کون کون سی آپشن آپ نے اس کی آن کروانی ہے۔ بیس ماڈل میں لگا ہوا ہے جیسے پری کلیجن سسٹم بولتے ہیں اس کو، کلیجن سے پہلے، ٹکر سے پہلے، ٹکرانے سے پہلے بریک کر دے گی گاڑی، بریک مارے گی، پری کلیجن سسٹم۔ اب بیس ماڈل میں اس کی کیپیبلٹی ہے مگر وہ کٹ نہیں لگی ہوئی، تو جو خرید رہا ہوتا ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کٹ لگا دیں، وہ لگا دیتے ہیں، وہ $10,000 ایکسٹرا ہو جاتے ہیں، $5,000 ایکسٹرا۔ پھر ایک ڈائنامک کروز ریڈار، ڈائنامک ریڈار کروز کنٹرول، ڈائنامک ریڈار کروز کنٹرول کیا کہہ رہا ہوں، کیسے مس کر رہا ہوں، بہرحال وہ کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے اسپیڈ اگلی گاڑی کی کیسی ہے، اسی اسپیڈ سے آپ کی گاڑی کو بھی اب اسی اسپیڈ پہ لے آتا ہے۔ یہ بھی کیپیبلٹی مرسیڈیز پہ بیس ماڈل میں ہے، ہر ماڈل میں ہے، مگر وہ کٹ نہیں لگی ہوئی، وہ کٹ کے وہ $10,000 ایکسٹرا لیتے، سمجھ رہے؟ بالکل اسی طریقے سے 10-12 اور فنکشن ہے، کٹ الگ سے ہارڈ ویئر لگانا پڑتا ہے، وہ چھوٹا سا ہارڈ ویئر ہوتا ہے، بٹن لگ جاتا ہے اور وہ اس کا ایک چھوٹا سا ریڈار آگے لگ جاتا ہے، مگر وہ بٹن اور ریڈار سے تو نہیں گاڑی نے اسپیڈ آگے پیچھے کرنی، وہ تو بیس ماڈل اس کی کمپیوٹر کے اندر وہ فنکشنالٹی پروگرام ہونی چاہیے نا گاڑی میں۔ تو جب آپ مرسیڈیز لیتے ہیں نا بیس ماڈل کی تو وہ آپ کو نظر آتے ہیں آپ کی ڈیش بورڈ کے اوپر، وہ سارے کے سارے سائنس، مگر وہ آن کرنے کا بٹن نہیں ہوتا کیونکہ وہ کٹ نہیں لگی ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو سر۔ یا تو یہ فنکشنالٹی تو ہے گاڑی میں، کٹس ایکسٹرا لگانی پڑتی ہیں خریدنے کے بعد، ٹھیک ہے، بالکل۔ اب اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ میں نے تمہارے تمام تر بچے اپنی فطرہ پہ ہی پیدا کرنے ہیں، بیس ماڈل سیم ہے سب کا، اگر وہ والے ماڈل کے اوپر لے کے آنا ہے جو کہ سپریم ایکسکوزٹ ترین ماڈل ہے، اس میں سب فنکشنالٹیز ہوں گی جو کہ پرپز کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ پھر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ماڈل کے اوپر پھر پرورش کرو کہ تو کرج بھی نکلے گی بچے میں سے، شجاعت نکلے گی، ٹھیک ہے، اس کے اندر راست بازی انسٹال، بیس انسٹال ہے، اس کی ایمپتھی انسٹال ہے، اس کے اندر فیئرنس کی سینس انسٹال ہے، اس کو بھی پالش کر کے کیسے آگے لے کے جانا، یہ تربیہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کر دیا جنت میں ایسے ہوگا، مطلب ہے اس میں پھر ساری قسط لگانی ہے، بابا کا کام ہے، فنکشنالٹی اللہ نے دی ہوئی ہے، مدر بورڈ کے اندر فنکشن ہے، کس ماں نے لگائی کس باپ نے لگائی، اب آپ دیکھ لیں کتنے بزدل اور کمزور ہارس قسم کے بچے۔ باہر کا ماحول تو ہمیں پتہ یہ کیسا ہے کہ ہم اس کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو یہ اس بچے کے لیے انف ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول اس کو ایسے دیں، لیکن وہ ایگزامپلس ہم کہاں پیدا کریں گے، پھر جو پریکٹس کروائیں گے ان کو ہم بول تو سکتے ہیں نا، لیکن باہر کا ماحول جو ہے نا کسی بھی دور میں باہر کا ماحول، میں آپ کا مائک میوٹ کر رہا ہوں، آپ کے بیک گراؤنڈ میں پلیز کر دیں، جی جی بالکل بالکل، جو باہر کا ماحول ہوتا ہے نا وہ دنیا میں کسی بھی دور کے اندر، دنیا میں کسی دور کے اندر وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ باہر کا ماحول میرے گھر کے ماحول سے بہتر ہے تو بچہ باہر پھینک دیتی ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بہانہ ہم نے اب رکھا ہوا ہے جو کہ نہیں رکھنا چاہیے، کہ باہر کا ماحول جو ہے وہ اتنا خراب ہے تو ہم کیسے کر لیں۔ باہر کا ماحول اصل میں انڈیکیٹر ہوتا ہے، آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے بتاتا ہے کہ کیا کام کیے ہیں لوگوں نے تو ان کے بچے کیسے نکل آئے ہیں، کیا کام نہیں کیے تو ان کے بچے کیسے نکل آئے ہیں۔ جنگل میں اکیلا بچہ پالنا بڑا مشکل کام ہے، ایٹریبیوٹس ڈیولپ کرنا اس کے لیے، اس کو شکار ہی سکھا سکیں گے آپ، اس نے کس سے سچ بولنا ہے تو کس سے فراڈ کرنا ہے اس نے، سمجھ رہے ہیں؟ انسانوں میں پالنا ہے تو آپ کو نظر آتے ہیں فراڈی یہ سارے پاکستانی 2 نمبر، ٹھیک ہے، ورسٹ کریچرز ان دا پلانٹ، اسلام کے نام پہ دھوکہ دینے والے مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں نا سارے۔ پھر نفس پرور، خواہش پرست، 1000 عورتوں سے شادی کرنے والا عام لڑکا جس کو ہر وقت 1000 عورتوں کی خواہش رہے، ہر لڑکی کو ایسے گھورے جیسے اسی کے نکاح نامے سائن ہوئے میں اس کے ساتھ، سوچیں سے یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ ان گھروں سے آ رہا ہے کہ جن گھروں نے نہیں کنٹرول کیا۔ اب آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔
جی فائدہ تو ہو رہا ہے نا، آپ کو خبریں تو شائع ہو رہی ہیں کہ خاص مشین، مطلب بڑی خاص مشین کو عام کرنا ہو، دراز قد کے پہلوانوں کو بونا کرنا ہو تو یہ کر لو پھر جو ان ماں باپ نے کیا. مطلب آپ کو کیس سٹڈیز پہ کیس سٹڈیز مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے. برا ماحول بہت بڑا فائدہ یہ دیتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری کون سی پھیلی ہوئی ہے باہر، اس کی روک تھام کیسے کرنی ہے، آپ نے کیا کرنی بھی ہے کہ نہیں کروں گی تو یہ ہو جائے گا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ گریڈ کے خلاف ایک پوری مہم چلانی پڑے گی ہماری نسل کو. اگر میری نسل نے نہ چلائی تو میری اگلی نسل مجبوراً چلائے گی اور ہمیں ہی کوسے گی کہ لالچیوں کے بچے تھے، ہم تباہ کر کے رکھ دیا. گریڈ کی اتنی چھوٹی ہاف لائف ہے، اپنی عمر میں ہی اپنی اوقات دکھا دیتی ہے لالچ. جس انسان نے لالچ کی ہے ایک خاص عمر میں جا کے اپنے آپ کو دنیا میں کہہ دیا میں نے ہلاکت میں ڈالا اپنے آپ کو، لعنت ہے میرے اوپر. لالچ کی اتنی چھوٹی اوقات ہے. انسانی جسم بنا ہی نہیں ہے لالچ کے لیے کہ سروائیو کر سکے. اس کو الٹی کر کے باہر کر دیتا ہے ساری ریسورسز اپنی. جسم اس قابل نہیں. نہ بڑی گاڑیاں کام آتی ہیں ہسپتال جانے کے لیے، نہ اسپتالوں میں پیسہ کام آتا ہے. ڈاکٹر جواب دے کے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں وہ کہ ہم کیا کریں. کسی کی لالچ اب یا بس کچھ سانسیں اور دے دو، اس وقت دے دیں آپ کو مرسیڈیز، اس کے ساتھ رولز رائس لا دیں. کیا کرنا میں رولز رائس؟ لالچ کی اپنی عمر ہی نہیں ہے. انسانی جسم اتنا کو خوبصورت مشین اللہ نے بنائی، خود بتاتی ہے کہ کیا چیز اس کو اصل میں longevity دے گی. So it's an easier game if you look at it properly. Okay, لوگوں کے معاملات کو اور ان کی کاز کو، ان معاملات کی کاز کو پہچانے تو آپ کو پرورش کا ماڈل خود ہی سمجھ آ جائے گا. کوئی بھی ایسا دور نہیں گزرا کہ جس میں آپ باہر کے ماحول کو دیکھ کے یہ سوچیں، زیادہ تر لوگوں کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں نہیں کہا زیادہ تر لوگ جو ہے میجورٹی جو ہے وہ گمراہی پہ رہے گی. جتھے میں نہ جانا، مطلب گروہ کو نہ دیکھنا کہ سارے لوگ جو کریں میں بھی کر لوں، ایسے نہیں ہوگا. حق کا راستہ ہے وہ اس پہ چلنے والے قلت نہیں ہوں گے.